प्रोग्राम सोच में एक नई सोच लेकर आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी हाज़िर खिदमत है। और आज जो सोच लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका ताल्लुक हमारे माशरे में काम करने वाली ख़वातीन के काम के हवाले से, अमल के हवाले से। अमल के मुतालिक तो हम सभी जानते हैं कि हम में से हर इंसान मसरूफ़ अमल है और अमल ही यकीनन ज़िंदगी है। हुक्म है कि इंसान को मेहनत करने वाला बनाया गया है और इंसान यकीनन मेहनत करने पर मजबूर भी है बास मामलात में। लेकिन औरत का काम जो दीन इस्लाम ने तफवीज़ किया, जो हुकूक उसको दिए, जो फ़राइज़ उसको दिए, उसके अलावा हम जब बात करते हैं काम करने वाली ख़वातीन की, तो उसमें यकीनन ज़हन में ये चीज़ आती है कि जो घर से बाहर किसी भी सूरत में वो खातून या बहालत मजबूरी या अपनी किसी काबिलियत की बुनियाद पर काम कर रही है, तो उसके बारे में बहुत सारी सोच लोगों में बड़ी पनप चुकी है, बड़ी मिथ्स उसके बारे में जन्म ले चुकी हैं। और वो खातून जो दोनों सूरतों में आपके माशरे के लिए मुफीद है, आपके माशरे की बहबूद का काम कर रही है, हम उसकी उन सलाहियतों को न सिर्फ कहीं ना कहीं उसमें कोई कजी या कमी अपने तई लाने की कोशिश करते हैं, उसकी सलाहियतों को कबूल नहीं करते या उसकी रुकावटों राह में जिस तरह की रुकावटें हायल होती हैं, बावजूद उसके कि हम जानते हैं कि उसका काम करना हमारे माशरे में कितना मुफीद हो सकता है। एक छोटी सी सोच का मैं यहाँ पर इजहार करना चाहूँ। किसी के यहाँ अगर बताया जाए लड़की के रिश्ते के लिए कि जी ऐसी भी है, सोमो सलात की पाबंदी है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है, अखलाक की भी अच्छी है, लेकिन बताया गया कि जी कहीं काम करती है, बेशक वो स्कूल में कहीं जॉब करती है, कॉलेज में कहीं जॉब करती है, किसी फैक्ट्री में काम करती है, तो कह दिया जाता है कि काम करने वाली लड़की हमको नहीं चाहिए। बावजूद इसके कि उसके बरअक्स एक सोच अब मजीद जन्म ले चुकी है कि हमें काम करने वाली लड़की चाहिए जो खुद इन्हसार हो, खुद पर डिपेंड करती हो और अपना कमाती हो। वो काम करने वाली खवातीन, वो आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है और माशरे में निकलती है, बहैसियत मौलमा निकल सकती है, बहैसियत डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है या ऑफिस में किसी भी तरह का काम करने वाली खातून। हम ये समझते हैं कि उसको सिर्फ निकलने का शौक है, उसके निकलने से हमारे माशरे पर कोई अच्छा असर मुरतब नहीं हो रहा। जनाब, ये सोच कहाँ तक दुरुस्त है और इस सोच को लेकर हम उन खवातीन पर किस तरह की, जैसे कहना चाहिए कि इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। और न सिर्फ ये कि एक तो उनकी हौसला शिकनी और फिर ये कि उनके बारे में उनकी सलाहियतों को एक्नॉलेज ना करना, बजाय इसके कि हम उनको अप्रिशिएट करें, उनके बारे में इस तरह की मिथ्स फैलाकर हम उनके साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। आज जनाब ये सोच लेकर हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। वो खवातीन जो कहीं काम करती हैं या नहीं करती हैं, आपके जहनों में इस तरह की खवातीन के हवाले से सवालात हैं, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कॉल्स के दरवाजे खुले हैं। हम जो अपनी आज की मेहमान खवातीन से जानना चाहेंगे कि एक खातून जो बहैसियत बीवी या बहन बेटी जो एक घर का न्यूक्लियस बनाने की जिम्मेदार है, अगर वो काम करती है बाहर, तो उसके खानगी मसाइल पर कितना असर पड़ता है, खानगी मामलात पर कितना असर पड़ता है, इंशाअल्लाह ताला ये हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दीन इस्लाम ने वो कौन सा दायरा उसके गिर्द खींच दिया है, वो कौन से खतूत उसके इर्द गिर्द हैं जिनके दरमियान रहकर एक औरत काम कर सकती है, वो शराइत क्या है, उनकी शक्ल क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि ये सोच अमूमन उन खवातीन के बारे में जो काम करती हैं, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी या वो टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पाती, तो या वो घर को देख लें या ऑफिस को देख लें या अपने दीगर मामलात को देख लें, तो ये खवातीन किसी एक शोबे में नाकाम होंगी। जनाब, एक और चीज़ है कि ये अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करती, इनको घर को ज़्यादा अहमियत देनी है या ऑफिस को ज़्यादा अहमियत देनी है, तो जाहिर है मशीन तो है नहीं, तो इनमें से कोई चीज़ एक सफ़र करेगी। कैसे सफ़र करेगी? एतदाल का मामला। अगर कोई खातून काबिलियत की बुनियाद पर आपके माशरे में एक अच्छी चीज छोड़ रही है, अच्छा काम कर रही है, या बेशक वो किसी मजबूरी के तहत आई है, अब काम करने आ गई है, तो उसे उन दोनों चीजों में एतदाल कैसे बरतना है। फिर एक और चीज जो खवातीन काम कर रही हैं, उस हवाले से हमारा जाहिर है जो मेल डोमिनेटिंग माशरा जिसका बहुत ज्यादा नारा लगाया जाता है, इस मामले में मर्दों की साइकी उनके काम पर किस तरह असरअंदाज होती है, उन खवातीन के काम पर। और फिर कुछ ऐसी भी चीजें इस हवाले से आती हैं कि जिनके खासे नाकाबिले अजाला नुकसानात हो सकते हैं। जनाब, ये बातें आज हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। सोच प्रोग्राम में सोच ये है
वर्किंग लेडीज, ये काम करने वाली खवातीन से मुताल्लिक फैली हुई बातें या उनके मसाइल, और उस पर बात करने के लिए मेरी आज जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत मोहतरम, बहुत काबिल एहतराम, जामिया कराची शेख जायद इस्लामिक सेंटर कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता एक ऐसी मौलमा जिनसे हमेशा हमने इस्तिफादा किया है। मेरी आज की पहली मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा प्रोफेसर जहारा लुत्फी साहिबा। उनके साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जनाब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, बहुत ज़बरदस्त नाम है, तिब के शोबे से बहुत अरसे से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, और यकीनन इनका नाम, इनका काम, मैं कहती हूँ वाकई इनका काम बोलता है, किसी के लिए नया नहीं है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिस पर खासे मर्दों ने हाथ पैर छोड़ दिए और वो काम इन खातून ने किए हैं। पाकिस्तान की यकीनन पहली ऑर्थोपेडिक सर्जन है मोहतरमा डॉक्टर रेहाना शाह साहिबा, और उनके साथ एक बड़ी हमसिफत हमजाहत शख्सियत जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं बहुत अरसे से चाहती थी कि इस प्रोग्राम में शरीक हों और बिल्कुल अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत सारी शख्सियतों में मैंने इनको देखा, लेकिन हर शख्सियत का हर पहलू जो है उनका वो अपनी जगह बड़ा मजबूत है, बड़ा मुकम्मल है। वो नात खानी का शोबा हो, वो सहाफत का शोबा हो, या वो मार्केटिंग का शोबा हो, तीनों शोबों में माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेरी आज की एक और मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। मेरी तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। पहले ये बताइए मौजू कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, और हस्बे जरूरत यानी वक्त के तकाजे के साथ। आपको ऐसा नहीं लगता हमेशा की जरूरत है? ये हमेशा की जरूरत है ना। जनाब बात का आगाज करूंगी प्रोफेसर साहिबा आपसे। वो खातून जो घर से काम करने निकली, ठीक है, काबिल है, हुनरमंद है, तालीम याफ्ता है, पढ़ाने जा रही है या किसी भी तरह से माशरे को फायदा देने जा रही है, दीन इस्लाम ने एक औरत के काम करने पर क्या पाबंदी लगाई है, और अगर नहीं लगाई है तो उसे किन दायरों में रहते हुए बताया गया है कि ये उसकी हुदूद क़यूद हैं, इनमें रहकर वो काम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं माशरे की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने माशरे के जो उसूल हमें बताए हैं वो बिल्कुल इंसानों की फितरत के मुताबिक बताएं। ठीक कि इंसानों की फितरत क्या है। फितरत भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही तख्लीक की, और फितरत के मुताबिक जो कवानीन है, अहकामात हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा कसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा कसबना। मर्दों ने जो कमाया मर्दों का हिस्सा है, औरतों ने जो कमाया वो औरतों का हिस्सा है। यहाँ लफ्ज कसबा इस्तेमाल हुआ है। कसबा लफ्ज जो अरबी जबान का बहुत ही वसी मानी लफ्ज है। हाँ। इसमें नेकी कमाना भी है, इसमें भलाई कमाना भी है, इसमें आखिरत कमाना भी है, और इसके अंदर वाकयातन रुपया पैसा माल कमाना भी है, इज्जत कमाना भी है, शोहरत दौलत सब इसमें वसी मानी लफ्ज है कसबा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिम्मा कसबू नहीं है, बल्कि इसमें वाली निसा नसीबु मिम्मा कसबना के औरतों के लिए उनका हिस्सा जो उन्होंने कमाया। फिर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, हम उनके उसमें हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाकायदा, यानी जब वो एक आपकी जो यानी बड़ी मशहूर उनमें से शख्सियत गुजरी है हजरत खदीजा, हजरत खदीजतुल कुबरा तो खैर इस्लाम से पहले से ही कर रही थी, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, वो चमड़े की दबागत का काम किया करती थी। सही, मैंने कई बार इन प्रोग्रामों में उनका तस्करा किया है। अब हम सिर्फ तस्करा करके छोड़ देते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए कि चमड़े की दबागत करना, चमड़ा बनाना है, ओहो, और कितना मेहनत तलब काम है कि जो मर्द करते हैं वो काम वो खातून, मोहतरम खातून उम्मुल मोमिनीन वो किया करती थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि जी उससे जो फैलने वाले मसाइल होंगे वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस किया करते होंगे। लेकिन आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और फरमाया कि जी जिसका सबसे हाथ जो है लंबा होगा वो मुझे सबसे पहले आके मिलेगी। और उससे मुराद ये थी कि वो उस कमाई को जो है वो खर्च किया करती थी गरीबों पे, यतीमों पे, सदका और खैरात किया करती थी। तो हौसला अफजाई की मैं बात करी, इस मिसाल से सिर्फ मुराद ये है कि हौसला अफजाई आपने फरमाई, उस औरत की हौसला अफजाई फरमाई कि जिसने शोहर की वफात के बाद अपने बच्चों के लिए किसी काम काज को पकड़ लिया और उसकी वजह से उसकी शक्ल सूरत और उसका रंग और रूप सारा खराब हो गया। आपने फरमाया कि ये औरत क़यामत के रोज मेरे साथ इस तरह होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खवातीन की हौसला अफजाई फरमाई कि जो किसी मजबूरी के तहत, किसी
مسئلے کے تحت ایمرجنسی میں وہ نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ ہم نے وہ مثال بھی دیکھ لی کہ حضرت زینب کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ شوقیہ یہ کام فرمایا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. بات واضح ہو گئی کہ کہیں سے بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. اب ہم حدود و قیود پر آ جاتے ہیں. بالکل. کہ یہاں پر اب آپ کی لمٹس ہے کہ ان میں رہتے ہوئے جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام جائز ہے تو اس میں یقیناً ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے گا، خاص طور پہ ان موقعوں کے اوپر کہ جب دیکھیے ایک ایسی خاتون آج ہمارے پاس ڈاکٹر ریحانہ شاہ موجود ہیں. یہ دیکھیے کہ ان کی معاشرے کو ان جیسی خواتین کی کتنی سخت ضرورت ہے، اور خاتون ہونے کے ناطے یہ خواتین کا درد بھی سمجھ سکتی ہیں، دکھ بھی، اور ان کی صحیح طور پہ معالج ثابت ہو سکتی ہیں. ایک مسئلہ جو خواتین کا ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیلیوری سے متعلق ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جی اس کے لیے تو کتنی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایسی خواتین میدان میں آئیں جو ڈاکٹر بھی ہوں اور جو نرس بھی ہوں اور جو دیگر اس طرح کے معاملات سنبھالیں. تو اس لحاظ سے ان کو باہر نکلنا ہوگا، وہ گھر بیٹھے تو یہ کام نہیں کر سکیں. یہ اسی حدود اور قیود وہی ہیں جو ہر عورت کے لیے ہر عورت کے لیے ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے ایسے لباس میں نکلیں کہ لوگ اسے دیکھ کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنے کام کے لیے کام کرنے کے لیے. اور اس لباس کی کوئی ہم وضع قطع معین نہیں کر سکتے، اس کے صرف اصول اور ضوابط اور قواعد معین ہو سکتے ہیں. ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ساتر ہو، باریک نہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نکل رہے ہیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہم کچھ خود پڑھ سکتے ہیں اور ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں. یعنی یہ سب سے مین چیز ہے کہ ساتر ہو، آپ ساتر ہو، آپ کو دیکھ کے دوسرا یہ سمجھ لے کہ یہ کس مقصد کے تحت باہر نکلی. ٹھیک ہے. مطلب مین آپ سمجھیں کہ مین بات کیا ہے. جناب ڈاکٹر ریحانہ شاہ صاحبہ تو ماشاءاللہ واقعی ان لوگوں میں سے اور آپ بھی جو خالصتاً قابلیت کی بنیاد پر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب یہاں سے اس بات کا، اس سوچ کا، اس مت کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں آپ جیسی قابل خاتون ہو یا ایک عام خاتون ہو، یہ خاتون جسے ایک کہنا چاہتے ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہے وہ بہترین ہاؤس وائف نہیں ہوگی. حالانکہ ہاؤس وائف کی بھی اصطلاح جو ہے وہ غلط قرار دے دی گئی کیونکہ ہاؤس سے شادی نہیں ہوتی، وہ ہاؤس کی بیوی نہیں ہوتی. ایکچولی اس کے لیے ہوم میکر کا لفظ ٹھیک ہوتا ہے. وہ اچھی ہوم میکر نہیں ہے، وہ اعتدال نہیں برت سکتی. اور ٹھیک ہے دنیا کے لیے خدمت خلق ہے، لیکن اس کا شوہر سفر کر رہا ہے، اس کے بچے سفر کر رہے ہیں، اس کا خاندان سفر کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں، میں تو اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں جو پروفیشنل عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہوتی ہیں. ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ٹائم کا ان کا پرابلم ضرور آتا ہے، وقت ان کی مجبوری ہوتا ہے، انہیں اپنے پروفیشن کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. اور نہ صرف وقت دینا ہوتا ہے بلکہ انہیں آپ یقین کریں مردوں کے مقابلے میں دگنی کیا 4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، ان کے برابر ہیں. اگر ان سے زیادہ بھی نہیں ہے تو ان کے برابر ضرور ہے. ایک مرد کا اگر دوسرے مرد سے کمپٹیشن ہوتا ہے پروفیشنل لائف میں تو اس کو دوسرے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں ایک عورت اگر اسی پوسٹ پر یا اس سے تھوڑی ہائر پوسٹ پہ مردوں سے کمپیٹ کرتی ہے تو وہ مردوں کی ایک ایگو جس کو کہتے ہیں نا وہ بڑی ہرٹ ہوتی ہے. اور عورت کو اپنی ایگزسٹنس ثابت کرنے کے لیے، اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے، اپنی افادیت ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی وہ عورت ہوتے ہوئے بھی یہ سارے کام کر سکتی ہے، اس کو لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. ایون میں اپنے پروفیشن کے حساب سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پہلے تو جیسے میرے پروفیشن میں مریضوں کو ابھی کانفیڈنس حاصل کرنا پڑتا ہے کیونکہ مریض کے لیے آسان نہیں ہوتا یہ ایکسیپٹ کرنا. خاص طور پہ جو میری فیلڈ ہے آرتھوپیڈک کے، ایک عورت جو ہے وہ ہڈی توڑ جوڑ اس طرح کر لے گی، مطلب ان کے ذہن میں ایک یہ کانسیپٹ. لیکن جب آپ کامیابی کے ساتھ متواتر کامیابیاں سے یہ مراحل طے کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کا اعتبار آپ پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح ظاہر میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری، اور ہماری نہیں، یہ میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ کی بات کر رہی ہوں، صرف ہماری یعنی مغربی ممالک میں بھی عورتوں کو جو ہے اس وقت بھی اتنی آزادی ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ آپ یقین کریں سیلری میں بھی ان کو کم سیلری دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل اسی جاب کے لیے. اور ان کو جو ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. اچھا اب جو آپ اف یو لک ایٹ دا ادر سائڈ آف دا کوائن، یعنی اب آپ گھریلو بات پہ آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کتنی بہترین پروفیشنل عورت ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، بلکہ میں پروفیشنل کا لفظ بھی نہیں یوز کروں گی، میں تو ہر اس عورت کی ریسپیکٹ کرتی ہوں جو کام کرتی ہے. میں اپنی میڈ کی بھی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں جو اپنے گھر سے نکلی ہے، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں وہ مجھ سے زیادہ میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع دیے، وہ حالات دیے، وہ مطلب ایسے ماں باپ دیے، اس طرح کی انوائرمنٹ دی کہ میں اس میں پھل پھول گئی. اور میرا شاید اتنا ہاتھ نہیں ہے لیکن اس انوائرمنٹ کا. میری ماسی جو ہے آپ یقین کریں
کریں, شی از جسٹ این آرڈینری غریب عورت, غریب گھرانے کی, غریب آدمی سے شادی ہوئی, شوہر اس کا چھوڑ کے چلا گیا, اب 5 بچے ہیں, ان 5 بچوں کو وہ اس وقت پال رہی ہے, اور وہ جس طرح سے پال رہی ہے, ان لڑکیوں کی شادی کرنا, پھر وہ برادری کے ان کے مسائل, اس میں وہ سروائیو کر رہی ہے. تو آئی ریئلی سلوٹ ہر, آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر فار دیٹ. تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, میں سمجھتی ہوں کہ واقعی عورت کو جسے ایک اردو میں کہتے ہیں نا چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے, ہر سمت محاذ جس کو کہتے ہیں, پروفیشنلی بھی لڑنا پڑتا ہے, گھر میں بھی اپنے آپ کو مطلب بہترین بیوی, بہترین ماں, بہترین بہو اور بہترین پروفیشنل عورت. اچھا, یہ ان سارے محاذوں پہ ورکنگ لیڈی سے زیادہ کی جاتی ہے. بالکل, دیکھیں یہ کوئی گارنٹی نہیں کر رہی ہے نا, تو اب اس کو ثابت کر کے دکھانا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی گھریلو عورتیں ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ سب بہترین ماں ہیں یا سب بہترین بیوی ہیں یا سب جو ہیں ان کے شوہر ان سے بہت خوش ہیں یا ان کے سسرال, ایسا نہیں ہے. جو صرف آرڈینری گھریلو عورتیں ہیں جو صرف اپنا گھر بار دیکھ رہی ہیں, ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں, ان کو بھی پرابلم ہوتے ہیں, ان کو بھی 100% ان کا رزلٹ نہیں ہوتا, اور ان کو بھی جیسے, بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں ایون جو بچے جو پروفیشنل عورتوں کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھیں اپنی فیلڈ میں زیادہ تر ڈاکٹرز کے بچے آپ دیکھیں ڈاکٹر بنتے ہیں یا ہائر پوسٹ پہ جاتے ہیں, زیادہ وہ کیریئر اورینٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ کوالٹی ٹائم دیتی ہیں اپنی فیملی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. تابندہ لاری, آپ سے بجائے اس کے کہ میں آپ کی ذات کے متعلق بات کروں, میرا خیال ہے آپ تمام لوگوں کو شامل کر سکتی ہیں. ایک کامیاب ورکنگ لیڈی جو ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ چومکھی لڑائی انہوں نے بتا دی, بالکل صحیح ہے, وہ چاروں کونے ذرا آپ مجھے بتائیے کہ اس کو کن کن محاذوں پہ مطلب لڑنا پڑتا ہے. دیکھو میں تمام ورکنگ لیڈیز کے لیے سے ایک شعر پڑھنا ضرور چاہوں گی کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, کیا بات, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. واہ واہ. تو یہ جو خواتین ہوتی ہیں, جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, یہ ایک طریقے سے کہنا چاہیے خاتون کو, اگر آپ دوسرے درجے میں لیتے ہیں ہم اپنے معاشرے کے حساب سے کہ ہمارا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو اس دوسرے درجے پہ بھی ہونے کے باوجود وہ خاتون جو ہے, آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. ابھی جہاں نے جیسے بات کی اور تمام چیزیں بتائیں, اسلام نے خاتون عورت کے لیے بہت نرمی اور بہت ہی نزاکت کا تصور رکھا, اور انہوں نے اسلام نے ہی عورت کو اتنی حقوق دیے جو شاید لبرٹی دی اور حقوق دیے جو کہیں اور نہیں ہے. اس زمانے میں پہلے جو ہے ہمارا معاشرتی نظام ایسا تھا کہ خواتین اگر کوئی رشتے کسی کے ختم ہو جائیں, کوئی بیوہ ہو جائے, کوئی ایک دوسرے کے دلوں میں اتنی جگہ تھی کہ کوئی بھی عورت, میں نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی عورت شوقیہ کام کرنے اس مشقت کی دنیا میں نکلے گی. وہ تو جانتی صرف فرمائش کرنا بیٹے سے, باپ سے یا شوہر سے, وہ کتنا اچھا ایک تصور ہے. لیکن اب زمانہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ عورت کو کام کرنا ہی پڑے گا, چاہے کوئی بھی یعنی گھر والا نہ بھی چاہے. آپ کو زندگی کی تمام صعوبتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, جیسے نے اپنی میٹ کے بارے میں بتایا, یعنی وہ آپ کی معیشت آپ کی. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی ذات کے بارے میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو کریئر بنایا, دوسرے میں اگر کہیں بیٹھی ہوں کسی جگہ پہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی میں سوسائٹی میں کچھ اور لوگوں کے لیے بھی کچھ ڈیلیور کر رہی ہوں, کچھ ان کے کام آ رہی ہوں, کچھ ان کو راستہ دکھا رہی ہوں. تو میں سمجھتی یہ ہوں کہ اس زمانے میں ورکنگ لیڈی کا کانسیپٹ جو ہے اچھا, اور اب ہمیں عزت و احترام بھی ملتا ہے. وہ بہت پرانے زمانے تھے. میں ایک بات کہنا چاہوں جو اکثر جیسے آپ نے بھی ان حدود و قیود کا ذکر کیا کہ ایک عورت اس طرح نکلے کہ ستائی نہ جائے. بالکل, میں آپ جیسی خاتون یا تابندہ جیسی خاتون, مطلب یہ ماشاءاللہ اس انداز میں نکلتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح کا تصور بھی کرے, بلکہ اچھا خاصے مرد ڈرتے ہیں. ایسا ہی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں انڈیا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتایا جائے کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کال کرنے کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے خاصی دیر سے ہولڈ پر تھی یہ لائن. اب میں پروفیسر صاحبہ کی جانب آ جاؤں گی. دیکھیں, جب ہم پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ایک ورکنگ لیڈی کے لیے کیسے وہ ان میں تفریق کرے گی, کہ تفریق کیا کرے گی؟ اب تو تمام اپنی وہ صلاحیتیں ہی دونوں طرف سے وہ کھینچ کے لگائے گی.
اس کی خانگی زندگی، اس کی آئلی زندگی بھی ٹھیک رہے، اور جو معیشت میں جو اس کا حصہ ڈل رہا ہے یا ڈالا جا رہا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، یہ دونوں جگہیں، یہ دونوں اس کے خانے اپنی اپنی جگہ ٹھیک رہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ خوش رہیں. مشکل ہے، بہت ہے. میں کالر کو پروفیسر صاحبہ شامل کر لوں دوبارہ، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں سورت سے اشرفی محمد انور بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ سورت سے. سورت سے. ٹھیک ہے جی. انڈیا 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 انڈیا، سورت سے. جی اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کا فضل و کرم ہے جو آپ پروگرام دے رہی ہو. بہت شکریہ، بہت یہ مہربانی. حقیقت وہ بہت واضح پروگرام ہے، اور یہاں انڈیا میں ہر کوئی دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے. اچھا، بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے جو بولے ہیں، جو ورڈ قابل تعریف انہوں نے بولے ہیں، ان کو سن کر ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ آج انڈیا میں بھی یہ شو دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اور بالکل. یہ مشورہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کو اتنی ترقی دے اور اتنی برکت دے کہ اور بھی خواتین آ کر ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور انڈیا کے لوگوں کو بھی نشست وشت دے کر کامیاب بنائیں. انشاءاللہ تعالی. ہمارا جو کیو ٹی وی کا ٹارگٹ ہے، جو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان یا انڈیا، پورا عالم اسلام، مطلب عالمی سطح پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا. پروفیسر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. کیسے ہم پرائیورٹیز سیٹ کریں گے؟ مشکل کام ہے نا. جی بہت مشکل کام ہے، لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا اور ہماری بہن تابندہ لاری نے کہا کہ یعنی اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت، یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کو کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت نہیں کریں گے، ہم پھر کر لیں گے. لیکن جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، گھر کے لیے بھی اور باہر کے لیے بھی. تو اس مصروفیت کا وہ ایسا شیڈیول اور ٹائم ٹیبل بناتی ہیں کہ وہ سارا دن کام تو کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ کام جو ہے ان کے وہ ترتیب سے نمٹتے چلے جاتے ہیں. مطلب اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹل جائے اور آگے چلا جائے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیلکولیٹڈ لائف ہوتی ہے ظاہر ہے، اور ٹائم بھی وہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ عادی ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اس کا مطلب اپنے دن کے پورے جو بھی وقت اس کو ملا ہوا ہے اس کو پوری طرح سے بھرپور استعمال کرے. اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، مثلاً ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں یا اس کے والدین کے ساتھ ہیں اور دیگر پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو اسٹڈی کی ہے تو ایسی خواتین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ، میکے والوں کے ساتھ، یعنی بڑا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے ان کا. زیادہ اچھا. جی ہاں، اور وہ بہت ہی محتاط ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہے. بالکل زیادہ بہت محتاط ہوتی ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ ہم کیونکہ اچھا یہ بھی تو ایک برڈن ہوتا ہے نا سر پہ، یہ ابھی ہتھوڑا پڑنے والا ہے. ہاں، کہ کوئی ہمیں کہہ نہ دے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کی طرف سے بھی آپ کو ڈاکٹر لگتا ہے اس چیز کا خطرہ جو ہے نا، یہ تلوار ہمیشہ سر پہ لٹکتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ جو بھی فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ اگر ان میرڈ ہیں تو جو ان کے اپنے گھر والے ہیں، یا میرڈ ہیں تو ان لاز، اور ہسبینڈ کا کوآپریشن جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے وہ بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، فیملی لائف بھی آسان ہو جاتی ہے اگر لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، جو ان سے اٹیچ لوگ ہیں. اگر وہ ان میں ایک یہ احساس ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ عورت باہر کی دنیا سے بھی نمٹ رہی ہے، گھر میں بھی کام کر رہی ہے، چاہے اس کا ویسے کام نہ بٹائیں لیکن صرف دوسرے کہتے ہیں نا دو پیار کے بول، دو میٹھے بول بول لیں اور اس کو تسلی دیں یا ہیلپ کر لیں تھوڑی بہت، یا ہسبینڈ اگر اچھی، تو میرا خیال ہے کہ پروفیشنل عورت کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ادروائز اس کو بہت ٹف لائف ہوتی ہے، ٹف لائف گزارنی پڑتی ہے. جناب اس سے پہلے کہ میں تابندہ لاری صاحبہ سے بات کروں، ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیا سوچتی ہیں کہ واقعی اس چومکھی کے بارے میں جو بات کی گئی یا کئی محاذوں کے بارے میں بات کی گئی، یا جو ہر وقت ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ یہاں مجھ سے اتنا سارا کام کرنے کے بعد اتنی سی کمی کجی کوتاہی ہو گئی، تو یہاں میرا جو پچھلا کام ہے نا اس کو بالکل ایک بلڈوزر پھیر کے صاف کر دیا جائے گا، تو یہ تلوار ان کے سر پر بھی لٹکتی ہے یا نہیں؟ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بریک کے بعد. سو ملاقات ہوتی ہے پھر اسی سوچ کے ساتھ.